وہاں کے اعمال میں کہ اللہ مستر اور آتنا و آمن رواتنا 7 بار پڑھ دیں اس کو دیکھ کر، اللہ مستر اور آتنا و آمن رواتنا. ویسے بھی ایک ایسا جملہ ہے، یہ ایسی دعا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو تکلیف آئی ہے صحابہ کرام کو، وہ غزوہ خندق میں آئی. اس قسم کے حالات غزوہ خندق میں پیدا ہو گئے. اگر ہم اس کو جائزہ لیتے ہیں کہ پورا کفر اکٹھا ہو گیا، اندر سے یہودی ایکٹیو ہو گئے، منافقین ایکٹیو ہو گئے. اب سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے. اندر بھی خبریں آ رہی، باہر تو کفر سامنے آیا ہوا تھا. پورے عربستان کے سب کفار جمع تھے، مشرق مغرب کے، نجد سے لے کر اور تہامہ تک. ادھر نجد ہے ریاض کی طرف، بیچ میں حجاز آگے تہامہ ہے، ہر طرف سے. اور ادھر منافقین. اس موقع پر پیغمبر السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہ مستراتنا وعامر رواتنا 7 بار. اور پھر جو حالات میں کھایا پلٹی آپ کے سامنے، انہیں پہلے قرآن نے کیا بلغت القلوب الحناجر وَيَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. ایسے دل میں قریب گمان آنے لگے، ان کے وسوسے آنے لگے. لیکن پھر انہوں نے ایسی فوجیں اتاری، ہواؤں سے اللہ نے پھر کام لیا. یہ دعا اس موقع پر ہے جس میں وسلم کو سب زیادہ پریشانی اور غزوہ خندق ہے. اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں غزوہ احزاب کے بعد ہم دنیا میں ہم نے جنگیں لڑی ہیں اور بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں، لاکھوں کے مارکے، فوجیں سامنے تھیں، اور میں خوف کبھی بھی قلب میں نہیں آیا. وہ جتنا بھی خوف تھا وہ سب وہی نمٹا دیا گیا احزاب میں. یہ دین ہے. اللہ نے تربیت کے لیے جو خوف دینا تھا نا، وہ نبلم بالشیء من الخوف، کہ جب آدمی کو خوف آئے تو یہ بھی سمجھے کہ یہ بھی نبلونکم کا ایک وہ ہے. میں نے کہا یار کیا ہوگا، کیسے جائے گا؟ نہیں، نبلونکم قرآن خود کہہ رہا ہے ہم امتحان لیں گے خوف کا. مرے کا خوف بھی آتا ہے. اگر اس خوف میں یہ سوچ لیں جیسے میں کہہ رہا کہ بھئی یہ امتحان کا حصہ ہے، یہ پرچہ ہے امتحان کا، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے خوف نہیں آئے گا. یہ سب غر کی بات ہوتا ہے. لیکن ہم چونکہ اس کو اصل محل میں نہیں لگاتے تو ہماری جان ہی نہیں چھوڑتی. یہ عجیب ہے، ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتی؟ حالانکہ یہ تو پیپر ہے. اب بتاؤ کسی کو میٹرک کا پیپر آیا، اس نے اس کو حل کر دیا، دوبارہ اس کو میٹرک کا امتحان ہوگا ایف اے میں جانے کے بعد، اگلا ہوگا نا. میٹرک تو کہے گا یہ تو مسئلہ ہی کچھ نہیں، بلکہ ٹیوشن پڑھائے گا میٹرک والوں کو ہے یہ. لیکن ہمارا اصل میں المیہ کیا ہے، ہم پر جب بھی کوئی امتحان آتا ہے جس کا پہلے سے تذکرہ ہے، جسے الخوف والجوع ونقص اموال والانفس والثمرات، تو ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرا ایک امتحان ہے، مجھے اس میں پاس ہونا ہے، پیپر آیا ہوا میرا. اگر ہم یہ سمجھ لیں تو دوبارہ جو پیپر ہے وہ اگلے درجے کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا، یہ اگلے درجے کا ہوگا. پھر مخلوق کے خوف کا نہیں ہوگا، پھر خالق کے خوف کا ہوگا اللہ سے، اور وہ مطلوب ہے، وہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کا خوف. تو صحابہ کرام نے چونکہ اسی وجہ سے دیکھیں، صحابہ کرام نے لما رأى المؤمنون الاحزاب، جب اتنی فوجیں دیکھی، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا تمہیں امتحان ہونے والا ہے. یہ امتحان جس کا ذکر ہے پہلے، سمجھ گئے پیپر آ گیا ہے، ذرا مشکل پیپر، بڑا کڑا پیپر ہے، گلے میں آئے ہوئے کلیجے، اکیلا جانا مشکل. پیشاب کے لیے ثابت کرتا ہم اکیلے جاتے، دوسرے ساتھ لے کے جاتے، اتنا خوف ڈر. ایک طرف تو یہ حال خوف کا، صدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. عجیب بات ہے، اوپر سے خوف، اندر سے ایمان بڑھ رہا ہے.
اس بات پر کہ یار یہ وہ پیپر کہا تھا مسلم نہیں، وہ پیپر ہے، بس اب اس کو پاس کرنا ہے. ہاں، جب یہ پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد جو نتیجہ آنے والا ہے رزلٹ، کہ پوری دنیا میں حدیث شریف میں آتے ہیں کہ جب آپ جنگ سے فارغ ہو گئے یا جنگ کے دوران فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا، سن لو اب قیامت تک مدینے پر کوئی چڑھائی کرنے والا نہیں، ہم ہی جائیں گے، وہ نہیں آئیں گے. غزوہ اس کے بعد کہا آزاد کے بعد اس میں پاس ہو گئے نا، صحابہ کرام دلوں میں اطمینان تھا، کیا کرتے تھے خوف، لیکن وہی پیپر ہے ہمارا. جب پاس ہو گئے فرمایا اللہ نغزوہم ولا، اب ہم جائیں گے غزوے کے لیے، ہمارے یہاں کوئی نہیں آئے گا. تو کسی کی مجال ہی نہیں ہوئی، نہ رسول اللہ کی زندگی میں نہ آپ کے بعد کوئی مدینے پر چڑھائی کے سوچ تصور بھی نہیں کسی نے کیا کہ ہم جائیں. تو صحابہ گئے پورے عالم میں. اس موقع پر پیغمبر السلام نے دعا پڑھی تھی اللہ مستور اور آتی نا معاملہ، اس کو صبح شام 7 بار پڑھنے کا معمول بنانے کا حکم ہے. اللہ جتنے بھی خوف اور اس قسم کی چیزیں اللہ ان سے عجیب بات کرتے ہیں، دشمن کو ایسے پگھلا دیں گے جس طرح نمک پانی میں پگھلتا اور برف پگھلتی ہے. خاص طور پر جب انسان دشمن کو دیکھے 7 بار پڑھ لے. ہم نے سنت پر عمل کیا، نتیجہ آج آ گیا ماشاء اللہ. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہم استعمال نہیں کرتے. رسول اللہ نے کیا چیز ہمیں نہیں دی لیکن ہم استعمال نہیں کرتے، یا استعمال کرتے ہیں تو پتہ کیسے، پرندہ اڑ گیا پیچھے گولی چلا رہے، یار مرا نہیں، نشانہ نہیں لگا، بندے کو توڑ گیا پھر کیا نشانہ لگا رہا ہے، ٹیب پہ لگانا. یعنی وقت پر استعمال یہ نتیجہ نکالتا ہے. ہم سے یہ ہوتا نہیں، ہم بعد میں اس چیز کو کرتے ہیں، یار اس موقع پر ایسا کرنا چاہیے، وہ تو فوری موقع پر کرنا چاہیے. حضرات صحابہ کرام نے غزوہ احد میں کیا کہا تھا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فوراً کہا جب ان کو کہا کہ بھئی دوبارہ آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کریں گے، تمہیں بلیا میٹ کر دیں گے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے. اب انہوں نے بر وقت یہ جملہ کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نعمتوں سے بدل دیا ان مصیبتوں کو. فانقلبوا بنعمت من اللہ، نعمتیں لے کر واپس ہوئے. وہ جو دباؤ میں تھے، پریشر میں تھے، وہ نعمتیں لے کر واپس ہوئے. اب ہوتا ہے کہ ہم پر جب مسائل مشکلات آتے ہیں تو فوراً نہیں کہنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سنتی کہ حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے. ہمیں یہ اس وقت یاد نہیں آتا، اس وقت کہتے بھاگو 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 یار، کچھ کرو یار، کچھ کرو بھائی، کچھ کرو کچھ کرو. بعد میں کسی مولوی صاحب کہتے یار یہ تسبیح حسبنا اللہ کر لیا کر، تو پھر وہ تسبیح کرتا تھا. تسبیح کرنا نتیجہ نہیں کرا بھائی، اس وقت ایک دفعہ بھی کہہ دیتا کافی تھا. ایک دفعہ، حقیقت ایک دفعہ سنتے حسب اللہ نے، اللہ کافی، بس اسی وقت دروازہ کھل جاتا. بندے تو نے ہمیں بلایا، آ گئے، بس آ گئے. لمبی تسبیحات کی بھی ضرورت نہیں بعد میں. ہم تو یہ ایک ہمارا وہ المیہ ہے کہ وسلم نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں یا قرآن حدیث نے قرآن نے دی ہیں، ہم اس کو بر وقت استعمال نہیں کرتے، اس کو استعمال کرتے دیر سے، تو دیر سے نتیجہ وہ بھی نکالتی ہے. لیکن میں ایسے ہی ہے جیسے بے موسمی آپ کھیتی کریں، آپ بتاؤ کیسے ہوگی. گندم کے بجائی کے دنوں میں گندم بیجے نا تو تب گندم ہوگی نا، کپاس کے دنوں میں کپاس بیجے، وہ ہو تو جاتی ہے، آج کل ہو تو جاتی ہے، اس کے اوپر کچھ تمبو شمبو ڈال دیتے ہیں اور کچھ سردی روک کر کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن وہ ذائقہ وہ چیز نہیں ہے جو اپنے موسم میں چیز آتی ہے. آج تو بے موسمی چیزیں آ رہی، بازار میں میں نے دیکھا بیر پڑے ہوئے ہیں جو گرمی کی چیزیں یہاں پر گئے اس دن بیر پڑے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں پڑی ہیں. جو خربوزہ بڑا ہوا ہے، خربوزہ کہاں سے آ گیا بھائی، ہائی بریڈ ہے، اپنی گاڑی کی طرح، لیکن اس میں وہ ذائقہ نہیں، وہ چیز نہیں، وہ غذائیت نہیں. اسی طریقے پر قرآن حدیث کی جو اوراد وسلم جس موقع فوراً اس کو وہیں استعمال کرنا چاہیے، بس یاد تاخیر نہ کرے، پھر وہ اپنا نتیجہ نکال، وہ نتیجہ خیز ہو جاتے، نتیجہ خیز ہو جاتے. بہرحال یہ عجیب دعا ہے، اللہ مستر اور آتنا، اے اللہ ہماری عورات سے مراد ہے. یہاں تو صحابہ رسول اللہ نے جو لی تھی مراد یہ تھی کہ وہ جگہیں
جو مدینہ کی ننگی ہیں جہاں سے حملہ دشمن کر سکتا ہے، وہ چھپا دے آنکھوں سے دشمن نظر ہی نہ آئے، یہ گلی ہے جانے وہ گلی نظر نہ آئے، یہ گلی۔ اور میرے اور آپ سے مراد میرے اور آپ کے عیب ہیں کہ جن کا دشمن کو پتہ چلے، ہمارے جو نا مخالف کو پتہ چلے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا جھنڈیاں لگا دے، وہ چھپا دے۔ اور یہ تو بڑا آدمی، یہاں بھی چھپا دے وہاں بھی چھپا دے، وہاں بھی چھپا دے۔ سنا حدیث شریف میں آتا ہے، امام بخاری لائیں کہ ایک آدمی اللہ دربار میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کبریائی کی چادر میں لے کر کہیں گے تو نے فلانا کام کیا؟ اللہ کیا تھا۔ فلانا یہ اللہ کیا تھا، چل تجھے معاف کیا، وہ سجدے میں گرنے پڑے گا، ہر روز سجدہ۔ تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ نظریں اتنی تیز ہوں گی کہ سینکڑوں میل پر بھی اگر ہوں گے تو دیکھ رہے ہوں گے ایسے جو سامنے ہے، تو وہ کہیں گے کہ یار کیسا دیکھو یار، یہاں بھی سجدے میں سجدہ کر رہا ہے، پتہ نہیں دنیا میں کتنے سجدے کرتا ہوگا، وہ یہ سوچیں گے۔ اور اندر کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے سترتھا لک فی الدنیا، دنیا میں نے تیری ستاری کی، اب بھی میں تیری ستاری کی۔ اللہ مست رواتنا و عامر رواتنا، راو کہتے ہیں قلب کو، دل کو کہتے ہیں راو، راو دل کو کہتے ہیں، دل کے اندر کو کہتے ہیں راو۔ نفخ فی روعی، اللہ نے میرے دل میں بات پھونکی ہے، فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یہ نفخ میرے دل میں یہ پھونکی ہے بات، لن تموت نفس الا حتی تستکمل رزقہا، کوئی جان نہیں مرے گی جب تک رزق پورا نہیں کرے گا۔ تو عامر رواتنا ہمارے دل کو اطمینان دے دے، ایسی کوئی صورت پیدا نہ ہو کہ ہمارے دل میں بے چینی ہو، یہ اس دعا کا ہوا ہے۔ تو جب بھی انسان ایسے معاملات ہوں، اللہ مستورات، اس کو پڑھنا شروع کر رسالات میں، اللہ مستوراتنا عامر رواتنا، تو اللہ تعالیٰ آپ ہی کو چھپا دیں گے، دشمن ڈھونڈتا رہ جائے گا گئے کہاں ہے۔ یہ سب نگاہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ابصار اور دلوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ جنگ غزوہ ہے بدر میں کیا ہوا؟ ایسی آنکھیں پلٹی، انہوں نے کہا یہ تو بھی چبا دیں گے ان مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو ایسے تھوڑے سے کافر نظر آئے، ان کا ہم بھی چبا دیں گے، بس بڑھ گئے۔ سبحان اللہ، بعد میں تعداد بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی بعد میں زیادہ نظر آئے ان کو تو گھبرا گئے، یعنی پہلے تو تھوڑے، اور بعد میں ان کی نگاہوں میں مومنوں کی تعداد بڑھا دی تو ان پر روز ان کو پتہ نہیں یہ اتنے کہاں سے آ گئے، حالانکہ تھے تو وہی۔ تو اللہ تعالیٰ آنکھوں کو الٹتے پلٹتے، اگر کوئی چیز چھپانا سامنے ہو، عمر زبزانہ نہیں بیٹھا تھا کبھی، اپنے سامنے چیز رکھی، نظریں ڈھونڈ رہے وہ کہتے یہ آپ صاحب مت بھی آتے مارتے یہ نہیں یار، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نہیں ہمارے دیکھنے سے نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ فرماتے ہیں کہ میں خانقاہ سے نکلا گھر جانے کے لیے، جہاں 30-40 سال سے آتا جاتا تھا، تو راستے نہیں مل رہے مجھے، گھوم گھام کے واپس آ گیا خانقاہ، بچے کے ساتھ لے گئے طالب علم کو، یار مجھے گھر پہنچا کے وہ حیران ہو گئے، حضرت کو کیا ہو گیا، روزانہ آتے جاتے گھر، کہتے پتہ چل گیا کہ میاں بلانے پر آئے تو 30 سال کی پرانی راستے بلا ڈالے۔ سبحان اللہ۔